السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز آفیشیل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کریں، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ناول عشق باز از قلم فروا خالد کی نمبر 13۔ باس کو گولی لگی ہے، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسی لمحے پانچ نقاب پوش افراد ہاتھوں میں گند اٹھائے اس کے ارد گرد آن کھڑے ہوئے تھے، جس پر مسفرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور ساتھ ہی اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پیچھے کو ہوتی وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا اس شخص سے، اور کراہیت بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر وسیع کا مسح کیا گیا چہرہ آن ٹھہرا تھا، شمشیر کا نیم جان وجود۔ وہ اس کے شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی جس کے نام سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج ان لوگوں کے چہرے یاد کرتے اس کا دل چاہا تھا کہ اس کے سامنے جائے اور پوچھے اس سے کہ وہ اتنا گھٹیا کیوں تھا، جس کے ساتھ ہی وہ خاموشی سے ان کے کہے کے مطابق گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اسے نہ جانے کون سے راستوں سے گزارتے لے جایا جا رہا تھا۔ مسفرہ خاموش بیٹھی اپنے اندر پرہمہ بڑھتے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح جا کر وہ ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں۔ جو شخص دن دہاڑے اتنے سارے لوگوں کے بیچ ڈاکٹر وسیم کو اتنی بے دردی سے مار کر جا سکتا تھا، اس کے ساتھ نہ جانے وہ کیا کرتا۔ مطلوبہ منزل پر پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تھی۔ وہ ویسا ہی سیاہ بنگلہ تھا جہاں اسے پچھلی بار لایا گیا تھا۔ مسفرہ کے وجود میں اب واضح کپکپاہٹ دیکھی جا سکتی تھی جب وہ لوگوں کے ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی، جب ایک روم کے سامنے لا کر اسے روک دیا گیا تھا۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، گلناز نے اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ مسفرہ خوف سے بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اندر قدم رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس شخص کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میڈیکل باکس پہلے ہی بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتی بیڈ کے قریب آئی تھی، جہاں وہ تکیے پر سر رکھے اپنے چہرے پر رومال ڈالے ہوئے تھا۔ مسفرہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بے ہوش ہے یا ہوش میں ہے۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے کسرتی وجود کو دیکھتے مسفرہ کے ماتھے پر پسینہ آن ٹھہرا تھا۔ اس کے بازو پر رومال سا بندھا ہوا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے قریب آتے مسفرہ نے پہلا کام یہی کیا تھا، اس کے چہرے سے رومال ہٹا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ وہ 29-30 سال کا بے پناہ وجیہ دیوتا جیسا حسن رکھنے والا مردانہ وجاہت کا شاہکار انتہائی خوبصورت مرد تھا۔ اس نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت مرد کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ پر سجی مونچھیں اس کے مغرور نقوش سے سجے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ اس کے انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جنہیں دیکھ کر مسفرہ کے دل کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ دل میں عجیب سا احساس آن ٹھہرا تھا۔ یہ شخص اتنا بڑا گینگسٹر تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ کھڑی بے خود سی تکی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت بند تھیں، جو ہمیشہ اس کی جانب اٹھ کر اسے خوفزدہ کر کے رکھ دیتی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ شخص اسے بہتر لگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ وہی درندہ ہے جو اب تک نہ جانے کتنے معصوموں کی ناحق جان لے چکا ہے۔ اپنے آپ کو سرزش کرتی وہ فوراً سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے انتہائی جارحانہ طریقے کے ساتھ اس کے زخم سے پٹی کو کھینچ کر اتارا تھا۔ پھر باکس سے پاؤڈر نکال کر اس نے اس کے زخم پر اس بری طرح سے چھڑکا تھا کہ زخم کے ارد گرد کی ساری جگہ بھی لال ہو گئی تھی۔ ایک دو بار سے اپنے چہرے پر گرم نگاہوں کی تپش بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس شخص کی جانب دیکھنے پر وہ ویسا ہی بے سود پڑا نظر آ رہا تھا۔ نہیں، یہ ہوش میں نہیں ہے، ورنہ جو سلوک اس کے زخم کے ساتھ میں کر رہی ہوں، اگر یہ ہوش میں ہوتا تو اس کی چیخیں کمرے سے باہر تک جاتی۔ اس کے بے حد لال پڑتے چہرے کو دیکھتی وہ نفرت بھرے انداز میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے زخم پر مرہم لگانے کے بجائے اسے مزید بگاڑ دیا تھا۔ خون ایک بار پھر سے بہنے لگا تھا۔ ہر کسی کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی پریشانی سے بے حال ہونے والی اس لمحے اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ یہ نیو سیکرٹری ہے تمہاری؟ حنان بھی ایزل کو دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریان نے خود اسے سلیکٹ کیا ہے۔ اسے بہت شوق تھا میرے ساتھ کام کرنے کا، اور تم جانتے ہو میں اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کے شوق بھی پورے کرنے کا قائل ہوں۔ کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالتا وہ اپنی سلیوز کے فلنگز کھول کر انہیں فولڈ کرتے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سجا سرٹ پن دیکھ حنان سر جھٹک گیا تھا۔ یہ شخص اپنے معاملات میں کسی کو نہیں بولنے دیتا تھا، اس لیے حنان مزید اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کر پایا تھا۔ جب اسی لمحے وہ ڈائری لیے اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی، اس کے ساتھ آفس بوائے بھی تھا، جو اس کے ٹیبل پر کافی رکھ کر واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ایزل ٹیبل سے کچھ فاصلے پر دائیں جانب آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت پرپل کلر کے پرنٹڈ سوٹ پر شفون کا دوپٹہ کندھوں پر اور سر پر جمائے بالوں کو کیچر میں مکید کیے سادگی اور معصومیت کا پیکر معلوم ہو رہی تھی۔
حنان کو وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، جبکہ آریان نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہمایوں کی کمپنی کریم اللہ صاحب کی بیٹی کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر ان کے ساتھ مل کر 1 سال کا کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، جس سے ہمایوں کی کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ واحد ایسی کمپنی ہے جو شاید ہمیں اس پروجیکٹ میں شامل بھی نہ کرنا چاہے، کیونکہ کریم اللہ صاحب سے بھی ہمارے کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور ان کی بیٹی میں ہمایوں کافی انٹرسٹڈ بھی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ہی ان کی منگنی بھی کر دی جائے گی۔ آریان نے حنان کو یہ سب پتہ کرنے کو کہا تھا۔ یہ اندر کی باتیں تھیں جو سامنے تب آتی جب یہ پروجیکٹ ہمایوں کی کمپنی کو مل چکا ہوتا۔ آریان ہمیشہ اپنے دشمنوں کی سوچ سے 10 گنا آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ہرا پانا کافی مشکل رہتا تھا اس کے مخالفین کے لیے۔ انٹرسٹنگ، نہ جانے کس احساس سے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ کریم اللہ کی بیٹی ریحام کافی شاطر ہے، آج کل بزنس سرکل میں کافی ڈیمانڈ میں چل رہی ہے، سنا ہے کافی مغرور اور نک چڑھی سی ہے۔ تم جیسا انسان جس کے اپنے مزاج 7ویں آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں، تم اس سے 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر پاؤ گے۔ حنان نے اسے آگاہ کیا تھا، جبکہ ایزل خاموشی سے کھڑی ان لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ وہ ڈائری لے کر کام کی باتیں نوٹ کرنے کے لیے کھڑی تھی، مگر اب تک ان لوگوں نے ایک بھی کام کی بات نہیں کی تھی۔ ایزل کی نگاہیں بار بار بھٹک کر آریان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اتنا مغرور اور خود پسند انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جس نے ایک بار بھی اس سے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ حنان 2 بار کہہ چکا تھا، مگر اس نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ فکر مت کرو، اس بار بھی ہمایوں صاحب کو ہار کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور یہ ہار وہ لڑکی دے گی اسے۔ بات کرتے اس نے ایزل کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی۔ ریحام، کریم اللہ کی پی اے کو کال کر کے اسے آج شام میرے ساتھ ڈنر کی آفر کرو، جو بھی رسپانس آتا ہے مجھے فوراً بتاؤ۔ اسے حکم دیتا وہ جانے کا اشارہ کر گیا تھا، جو کب سے اس کے سر پر کھڑی اسے شدید کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کتنی حسین اور کیوٹ ہے۔ حنان بھی باقی سب لوگوں کی طرح ایزل کے غیر معمولی حسن سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ کون؟ لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہوئے اپنے دھیان میں بولا تھا، تمہاری سیکرٹری۔ تم نے جان بوجھ کر رکھا ہے کیا اسے اپنے ساتھ، فلزا کو جیلس کرنے کے لیے؟ حنان کے الفاظ اسے جلدی آگ میں دھکیل گئے تھے، اور حنان اور اس کے گھر کے تمام افراد سمیت پوری دنیا اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بھی فلزا سے محبت کرتا ہے، اسے بھلا نہیں پایا۔ حنان نے بھی ابھی تک کبھی کسی کو کبھی یہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں کیا تھا۔ وہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے لیے وہ خود کو ہر لمحہ لعنت ملامت بھی کرتا رہتا تھا۔ فلزا جیسی لالچی لڑکیاں اس کے نزدیک نفرت کیے جانے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ اب وہ لڑکی اس کے نزدیک کوئی اہم مقام نہیں رکھتی تھی۔ تم میں اتنا گھٹیا لگتا ہوں؟ اس کے آگ گلتی نگاہوں سے حنان کو گھورا تھا۔ پھر اس لڑکی سے ملنے کیوں جا رہے ہو، جو عنقریب ہمایوں کی منگیتر بننے والی ہے؟ حنان اسے غصے میں دیکھ کر بھی باز نہیں آیا تھا، جبکہ حنان کے سوال پر اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اگر وہ ہمایوں کی ہوتی تو میری جانب مائل نہیں ہوگی۔ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک واضح تھی، جس پر حنان اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں نظر انداز کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے انتہائی مشکل امر ہے۔ تم میری سوچ سے زیادہ خبیث انسان ہو، ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا۔ حنان اپنی بات کہتا اٹھ گیا تھا، جس پر وہ جانتا تھا کہ آریان نے بالکل بھی غور نہیں کرنا تھا۔ آریان کی انگلیاں مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھیں جب اسے لینڈ لائن پر کال موصول ہوئی تھی۔ بنا نمبر دیکھے وہ ریسیور اٹھاتا فون کان سے لگا گیا تھا، لیکن اسپیکر سے ابھرتی نہایت ہی میٹھی اور نرم سی آواز اس کا دھیان اپنے کام سے بھٹکا گئی تھی۔ سر، انہوں نے آج شام 9 بجے کا ٹائم دے دیا ہے ڈنر کے لیے۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بول رہی تھی۔ آریان نے نگاہیں موڑ کر ایک گلاس وال کے پرے موجود اس کیبن کو دیکھا تھا، جہاں وہ فون پکڑے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر ایزل کی کانچ سی سرمئی آنکھیں حیرانی سے واہ ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی واقعی سب سے منفرد تھی۔ دوبارہ اس طرح مجھے کال مت کرنا، میں جو پوچھنا ہوا میں خود پوچھ لوں گا۔ کام کے دوران مجھے ایسی فضول ڈسٹربنس بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ انداز میں ریسیور پٹکتا وہ بیل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جب اگلی ہی لمحے آفس بوائے بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ آئندہ یہ کرٹنز میری اجازت کے بغیر نہیں ہٹنے چاہئیں۔ اسے سختی سے آرڈر دیتا وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہ کتنا اکڑو ہے، میں کون سا مریض آ رہی ہوں اسے کال کرنے کے لیے۔ اس کے یوں کرٹنز برابر کر دینے پر وہ مزید تپ اٹھی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی اس کا خون بہتے دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسی لمحے گلناز بھی روم میں آئی تھی، مگر زیکی کا بازو دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ بینڈیج کیوں نہیں کیا آپ نے؟ گلناز زیکی کا بازو دیکھ کر چلا اٹھی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، ان کا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اس طرح خون بہتا رہا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوگا۔ اس نے خود پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے گلناز کو کہا تھا، جب گلناز نے ایک نظر زیکی کی جانب دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گئی تھی۔ واٹ، یہ کیسی وفادار ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے اپنے باس کی۔ مصفا اپنے ہی دھیان میں بولتی پلٹی تھی، مگر جیسے اس کی نظر بیڈ پر لیٹے زیکی پر پڑی، اس کے لبوں
سے خوف کے مارے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اسے انہیں خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت سے پہلے سے بھی زیادہ لال تھیں۔ یہ شخص ہوش میں تھا اور وہ اتنی دیر سے جو کر رہی تھی وہ سب سے باخبر تھا۔ مسفرہ کو اس مغناطیسی نگاہوں میں اپنی موت نظر آئی تھی۔ اسے بیڈ سے اترتا دیکھ وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے بکھرے بال اب کشادہ پیشانی پر آن گرے تھے۔ ادھر آؤ، اٹھ کر بیٹھے اسے آواز دی تھی، جو نفی میں سر ہلاتے پیچھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، ورنہ اس پسٹل میں جتنی بھی گولیاں ہیں وہ ساری تمہارے وجود میں اتار دوں گا۔ اپنے تکیے کے نیچے سے گن نکالتے اس نے مسفرہ کے اوپر تانی تھی۔ تم ایک درندے ہو، مجھے نہیں آنا تمہارے پاس۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ جب اس کے قریب نہ آنے پر زیکے کا دماغ غصے سے الٹ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جو دیکھ مسفرہ زور سے چیخی تھی۔ زیکے قریب آتا اس کی کلائی اپنی برہم گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ مسفرہ اس کی آنکھیں اتنے قریب سے دیکھنے پر بے جان سی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں مزید لال ہو جاتی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ جیسا سلوک ڈاکٹر وسیم کے ساتھ کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی کروں، یا تو نہیں تو تمہیں اپنا پرسنل ڈاکٹر بنایا میں نے۔ تم مر گئی تو میرا علاج کون کرے گا؟ نہیں، تمہیں نہیں مارتا۔ تمہارے گھر میں موجود تمہاری بوڑھی ماں یا تمہاری وہ بیوہ بھابھی یا پھر وہ معصوم بچہ، تینوں مارے جائیں گے۔ صرف تمہاری وجہ سے ان تینوں کے ساتھ برا ہوگا۔ کتنی ظالم ہو نا تم! وہ بھنکارتے لہجے میں بولتا مسفرہ کا دل چیر گیا تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔